کیا کہا تم نے؟ خلا کے پیپرز؟ انات کو قطعی اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس کی سوچ سے بھی زیادہ ظالم نکلے گی۔ وہ اپنی جگہ سے ہوتا اصفا کے مقابلے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اس وقت شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اصفا کو اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا تھا، مگر وہ اندر سے مضبوط بننے کی کوشش کرتی اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہی تھی۔ مجھے اب تم جیسے انسان کے ساتھ ایک پل نہیں رہنا، طلاق چاہیے مجھے۔ اصفا نے تنہائی کٹور بنتے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ حنان نے بنا اس کی بات کا جواب دیے اس کے ہاتھ سے پیپر لے لیے تھے۔ وہ کورٹ کے اوریجنل پیپرز تھے جن پر آج کی ہی تاریخ ڈالی گئی تھی۔ حنان کا دماغ پوری طرح سے گھوم چکا تھا۔ اصفا نے اس کے اس محتشم مشن سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھا تھا تو یہ گستاخی اس کے اپنے آدمیوں کی تھی۔ حنان کا دل چاہا تھا ان سب کو لائن میں کھڑا کر کے ان کی گردنیں اڑا دے۔ اس نے بنا اصفا کی جانب دیکھے انتقام اٹھایا تھا۔ تم دونوں فوراً اندر آؤ۔ حنان کی آواز کا سرد پن سجاول اور جمشید کے ساتھ ساتھ اصفا کو بھی جما گیا تھا۔ اصفا خاموش نگاہوں سے اس کے چہرے کے بگڑتے تاثر ملاحظہ کر رہی تھی جو سختی سے مٹھیاں بھیجے اپنا غصہ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اگر اس وقت اس کے سامنے اصفا کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کے کا نشانہ بن چکا ہوتا۔ اصفا نے دیکھا تھا کہ اس کے دیے گئے پیپر حنان کے خون سے رنگ آلودہ ہو چکے تھے، لیکن اس وقت وہ جس قدر شدید غصے میں تھا اصفا منہ کھولنے کے باوجود لفظ اپنے اندر دبا گئی تھی۔ جب کچھ سیکنڈ بعد ہی سجاول اور جمشید چہرہ جھکائے اندر داخل ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں پیروں کی لرزش واضح نوٹ کی جا سکتی تھی جو اپنے جلاد باس اور خونخوار باس لیڈی کے بیچ بری طرح پھنس گئے تھے۔ نہ باس کے رولز کے خلاف جا سکتے تھے اور نہ انہیں اپنی باس لیڈی کے فرمان سے انکار کرنے کی اجازت تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اندر سے ان کی ہمدردی اپنی باس لیڈی کے ساتھ ہی تھی جو ان کے باس کو سدھارنے کا باعث بنی تھی۔ خود کو پوری طرح سے برباد کرنے کا عہد کیے رکھنے والا حنان محتشم اب زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا جو صرف اصفا سلطان کے مرحوم منت تھی، تو وہ اپنی باس لیڈی کے احسان مند کیوں نہ ہوتے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ حنان کبھی اصفا کو خود سے الگ نہیں کرے گا، اسی لیے صرف اس کی یہ بات مان کر وہ اسے حنان کے مقابلے لانا چاہتے تھے تاکہ کچھ حد تک تو دونوں کے بیچ معاملات سیٹ ہوں۔ اس بات کا علم ہوئے بھی کہ اس کے بعد حنان محتشم کے ہاتھوں ان کی کیسی درگت بننے والی تھی، وہ دونوں اس وقت خود کو اس درگت کے لیے پوری طرح تیار کر کے آئے تھے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے حنان کبھی اصفا کو خود سے الگ نہیں کرے گا، اسی لیے صرف یہ پیپر تم میں سے کس نے تیار کروا کر دیے ہیں؟ حنان ان کے مقابلے آتا ہے کہ ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ اس کے لفظ کے ساتھ ان دونوں کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اصفا حنان کو پھر اسی وحشیانہ روم میں واپس لوٹتا اور ان دونوں کی زد پڑتی رنگت کو دیکھ شرمندہ ہوئی تھی۔ اسی کی ضد پر یہ دونوں ایسا کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ آپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے، انہوں نے یہ سب میرے کہنے پر کیا ہے۔ اصفا حنان کی خون رنگ آنکھیں دیکھ کمزور سی آواز میں بولی تھی۔ اس وقت حنان سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ شخص اس لمحے کہیں سے بھی اسے اپنے والا محبت برساتا حنان محتشم نہیں لگا تھا۔ یہ وہی وحشی درندہ تھا جو صرف لوگوں کی سانسیں چھیننا جانتا تھا، لیکن اصفا اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتی تھی کہ اسے اس وقت وحشی درندہ بننے پر اسی نے مجبور کیا تھا، اس سے دور جانے کی بات کر کے۔ حنان اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اس کی دوری نہیں، اور اصفا نے اس کے ہاتھ میں سیدھا اس کی موت کا پروانہ تھما دیا تھا، پھر وہ وحشی کیسے نہ بنتا۔ اصفا کے باقی لفظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب حنان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ لڑکی اپنے لیے اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس کی آگ اگلتی نگاہوں اور چوڑی ہتھیلی اٹھا کر منع کرنے پر اصفا خوف کے عالم میں اپنی سانسیں بھی رک گئی تھی۔ سر ہم دونوں نے ہی۔ سجاول کے باقی لفظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ حنان کے اٹھنے والے زناٹے دار تھپڑ سے وہ لہر کا دودھ جا گرا تھا۔ اسی ہاتھ کا الٹا پڑنے والا الٹی ہتھیلی کا تھپڑ جمشید کو بھی اپنی جگہ سے لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے ایک طرف رکھی کرسی کا سہارا لیتے بہت مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔
जबकि अज़फ़ा ने जोर से अपने होठों पर दोनों हथेलियां जमाते बमुश्किल अपनी चीख का गला घोटा था। चले जाओ यहाँ से और अब मेरी नज़रों के सामने कभी मत आना। अनायात धाड़ा था जिस पर वो दोनों उसी खामोशी के साथ सर झुकाए वहां से निकल गए थे। वो दोनों बहुत अच्छे से जान चुके थे कि अज़फ़ा सुल्तान हनाद मुहतशम की जिंदगी में बहुत अब क्या अहमियत रखती है। हनाद ने हमेशा उन दोनों को अपने छोटे भाइयों का दर्जा दिया था, उन्हें घटिया और नापाक लोगों के शर से बचाकर अपने साथ अपनी फौज में शामिल किया था, उनकी जिंदगी सुधार दी थी। अब वो भी अपने इस मिसाल के लिए कुछ करना चाहते थे, ये जानते हुए भी कि हनाद बहुत गुस्सा होगा उनकी इस हरकत पर, मगर वो अज़फ़ा और हनाद को एक होता देखना चाहते थे और ये तभी मुमकिन होता जब वो दोनों एक दूसरे के सामने आते। आज रात हनाद को शफ़क़त खान और उसके आदमी को उनके अंजाम तक पहुंचाने जाना था और ऐसा सिर्फ तब तक मुमकिन हो पाता जब हनाद के दिल और दिमाग पर से अज़फ़ा को खोने का ये भारी बोझ हट जाता और वो किस कदर डिस्टर्ब था और वो दोनों उसे पुरसुकून और मुतमिन करके उन दो लोगों से लड़ने जाना देना चाहते थे। वो खामोशी से निकल गए थे। हनाद उसके बिना कहे भी ये सब करने की वजह समझ गया था, मगर वो दोनों बेवकूफ़ नहीं चाहते थे कि उसका काम संवारने की बजाय मज़ीद बिगाड़ गए थे। हनाद ने पलटकर अज़फ़ा की जानिब देखा था जो खौफ के आलम में बुरी तरह लहज रही थी। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली थी। वो लहजते होठों पर मज़ीद बेरहमी दिखाते इन्हें बुरी तरह अपनी हथेली से मसले हुए थी। हनाद खुला के पेपर्स के टुकड़े टुकड़े करता अज़फ़ा की जाने बढ़ा गया। उसे अपनी जाने बढ़ता देख अज़फ़ा ने लहजते कदमों से पीछे की जाने पेशकदमी की थी। वो एक कदम दूर जाती थी, हनाद 2 कदम का फासला दूर करता उसके करीब पहुंच जाता था। इस खेल को इस वक्त ब्रेक लगी जब अज़फ़ा को अपने पीछे राह मुसद्दद करती दीवार का धक्का लगा था। दीवार को मुड़कर देखते अज़फ़ा का खौफज़दा नजरें अपने बेहद करीब आते हनाद की जानिब उठी थी, जो गुस्से से भड़कता उसके बेइंतहा करीब आन पहुंचा था। अज़फ़ा बिल्कुल दीवार के साथ चिपक गई थी, इससे ज्यादा और पीछे नहीं जा सकती थी वो। हनाद उसके इर्द गिर्द खून आलूदा हथेलियां जमाता चेहरा उसके तनाई करीब ले आया था और धीरे से उसके नाजुक लबों को उसी की सख्त गिरफ्त से आज़ाद करवा दिया था। अज़फ़ा यकटक उसे देख रही थी, जो उसके वजूद से उठती महक अपनी सांसों में उतारता उसे वाकई कोई पागल दीवाना लगा था, जिसकी ज़िंदगी इसी लड़की से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती थी। अज़फ़ा उसकी ससीरी पर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ रही थी। इतनी जालिम मत बनो कि बाद में इस सब का इज़ाला करना मुश्किल हो जाए। हनाद ने होंठ उसकी ख़मदार थोड़ी पर रखे थे। अज़फ़ा उसके शिद्दत भरे धमकते लम्स पर मजीद खुद में सिमटी थी। इस शख्स की गुर्बत उसके लिए जानलेवा साबित हो रही थी। उसने अपनी टांगों पर खड़ा होना मुहाल हो रहा था जब गिरने के खौफ से बेख्तियारी में उसने हनाद के सीने से शर्ट को मुट्ठियों में दबोच लिया था। हनाद उसके इस इस्तखार भरे अंदाज पर जैसे नहाल हुआ था। एक तरफ वो उससे बहुत दूर चली जाना चाहती थी तो दूसरी जानब खुद ही उसे करीब आने का मौका भी दे रही थी। अज़फ़ा की ये मासूमियत भरी कातलाना अदाएं उसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। आपके हाथों से खून बह रहा है, बैंडेज कर लें। अज़फ़ा को अंदर ही अंदर उसके जख्मी हाथों से रास्ता खून तकलीफ पहुंचा रहा था, जिसका इज़हार न चाहते हुए भी वो लबों पर ले आई थी, मगर इससे भी ज्यादा वो इस वक्त हनाद की नजरों से ओझल होना चाहती थी। तुम कर दो। हनाद ने उसकी गालों को छूते उसकी नमनाहट महसूस की थी, जबकि उसकी मूंछों की चुभन और इस जानलेवा कुर्बत पर अज़फ़ा को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। फरमाइश वो ऐसे कर रहा था जैसे उनके दरमियान इतना बड़ा तूफान आया ही ना हो। अज़फ़ा उसकी बेनियाजी पर अश कर उठी थी, मगर इस बेलगाम शख्स को कंट्रोल करना आसान काम नहीं था। अज़फ़ा के पास इस वक्त कुछ नहीं था, मगर जो भी था वो हनाद की इस तकलीफ को कोशिश के बावजूद नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसने एक नज़र अपने ब्लैक आंचल को देखते पल्लू से पकड़कर उसका अच्छा खासा टुकड़ा फाड़ दिया था, जिसे 2 हिस्सों में करते उसने हनाद का हाथ थामा था। उसका हाथ जगह जगह से जख्मी था, छोटे छोटे कांच के टुकड़े चुभे हुए थे। अज़फ़ा ने हैरत और बेयकीनी से हनाद की जानिब देखा था। इतनी देर से वो बिना कुछ कहे इस तकलीफ को बर्दाश्त किए हुए था। अज़फ़ा का दिल मुंह को आया था, ये इंसान भी था या नहीं? कोई भला खुद को इतनी तकलीफ कैसे दे सकता था? अज़फ़ा ज़्यादा देर हनाद की जानिब नहीं देख पाई थी। उसके चेहरे पर छाई अज़ियत अज़फ़ा का दिल की बेचैनी कई गुना बढ़ा गई थी। हनाद उसके बालों में
میں سر اٹکائے اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ حناد کی بڑھتی گستاخیوں کے باوجود اصطفیٰ کتنی مشکل سے کانچ نکالتی اس کے دونوں ہاتھوں کی بینڈیج کر پائی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح لہس رہے تھے، بینڈیج کرتے اس کے ہاتھوں پر بھی کئی جگہ خون لگ چکا تھا۔ آپ نے اب تک میری مدد کر کے مجھ پر جو احسانات کیے ہیں انہی کا یہ چھوٹا سا قرض اتارا ہے، باقی بھی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اتار دوں گی۔ آپ مجھے یہاں زبردستی روکنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں مگر میں یہاں سے جا کر رہوں گی۔ اصطفیٰ سے خود سے دور جھٹکتی زہرخند لہجے میں بولی تھی مگر دور ہونے کے بجائے اس کے جملے پر طیش میں آتے حناد اس کی کلائی دبوچتا کمر سے اٹکاتا اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ نہیں جا پاؤ گی تم، مجھے مرتا دیکھ نہیں جا پاؤ گی تم، تمہیں میری محبت پر بھروسہ نہیں ہے مگر مجھے علم ہے تم بہت محبت کرتی ہو مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ اگر تم نے اس محبت کو روندنے کی کوشش کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اسے میری دھمکی سمجھو یا تنبیہ، یہ تم پر ہے۔ حناد اصطفیٰ کی گردن پر اپنا پرتش لمس چھوڑتا ایک ہی جھٹکے میں سے خود سے دور جھٹک گیا تھا۔ اصطفیٰ تو اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ ہیس جیسے ساخت ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ ہر بار یوں آدھی ادھوری بات چھوڑ کر تم فرار نہیں ہو سکتے؟ اس سے پہلے کہ حناد وہاں سے نکلتا اصطفیٰ اس کا بازو تھامتی اسے روک گئی تھی۔ اس کی نازک گرفت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بھیڑیے زخمی شیر کو روک پاتی مگر اس کی نرم ملائم ہتھیلی کی گرفت اپنے بازو پر محسوس کرتے حناد کے قدم وہیں اپنی جگہ پر جم سے گئے تھے۔ تم اتنے پاورفل ہو، تمہیں بھلا کون مار سکتا ہے؟ اصطفیٰ اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جگڑتی پنجوں کے بل اس کے مقابلے ہوتی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تھی۔ اسے حناد کی ہر بار یہ مننے والی باتیں دوہری اذیت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ تم اور تمہاری جدائی اور یہ نفرت مار سکتی ہے مجھے، اتنا برا نہیں ہوں میں، اتنی نفرت مت کرو مجھ سے، برداشت نہیں کر پا رہا میں، یہ مجھے اندر ہی اندر ختم کر ڈالے گی۔ جس محبت کو میں اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا وہ میری سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے۔ حناد اسے اپنے مقابلے آنے کے لیے تک دو کرتا دیکھ اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اسے اپنے مقابلے اوپر اٹھا چکا تھا مگر اصطفیٰ کو تو اب اس سب کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ حناد محتشم جیسے شخص کی آنکھوں سے گرتا آنسو دیکھ اس کے لیے دنیا تھم سی گئی تھی۔ کیا سچائی ہے آپ کی؟ اصطفیٰ کو اچانک سے محسوس ہوا تھا جیسے وہ کچھ بہت غلط کر چکی ہے۔ اس کا دل عجیب سے انداز سے دھڑک اٹھا تھا، اس کی چھٹی کچھ بہت غلط ہو جانے کا الارم دے رہی تھی۔ اب کیا کرو گی میری سچائی جان کر؟ ویسے بھی اب تو نفرت ہے نہ تمہیں مجھ سے، اور وہ جو میرا چہرہ تم نے دیکھا تھا وہی میرا اصلی چہرہ اور اصلی پہچان ہے۔ اس کی بات پر اصطفیٰ نے شکوہ کنار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ یہ شخص کس قدر انا پرست تھا وہ بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ کل وہ اس کے سامنے سچائی بتانے کے لیے گڑگڑایا تھا مگر اصطفیٰ نے کٹھور بنتے اس کی ایک بھی فریاد نہیں سنی تھی اور آج وہ اسے کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ یہ مقام تھا اصطفیٰ کی محبت کے امتحان کا۔ حناد محتشم کی جانب جاتا محبت کا راستہ کس قدر دشواریوں اور کٹھنوں لیے ہوئے تھا یہ اسے اب معلوم ہو رہا تھا مگر ادرک کا یہ ایک لمحہ ہی اصطفیٰ کے لیے کافی تھا۔ اسے اپنی محبت کو سرخرو کرنا تھا۔ مجھے جاننا ہے، آپ کو اب بتانا ہوگا۔ اصطفیٰ بس ضد تھی، جانے کب وہ اپنے اس وحشی پر حکم چلانے کی عادی ہو گئی تھی، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو میری سچائی جان کر تمہیں مجھ سے مزید نفرت ہو جائے۔ حناد کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ اصطفیٰ ٹھٹکی تھی۔ حناد اس کی خاموشی پر اس کے بالوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتارتا اس کی گرد سے بازو ہٹاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ شفقت خان کے بنگلے میں رات کی محفل کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں۔ ان کے مطابق کل کا سورج اس ملک کی تباہی لے کر ابھرنے والا تھا۔ کل کے دن وہ اپنے ناپاک ارادوں پر عمل پیرا ہوتے ہی اس ملک کا صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے مگر ایسے سوچتے وہ یہ بات فراموش کر گئے تھے کہ اس ملک کے محافظ چیل کی طرح انہیں نگلنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ وہ ان کے درمیان گھسے آج ہی کے دن ان کا اپنی پاک سرزمین سے پوری طرح سے خاتمہ کرنے کے لیے پورا جال بچھا چکے تھے۔ اب بس ان سب دشمنوں کی ایک جگہ اکٹھے ہونے کی دیر تھی۔ نشا کے وہاں سے نکلتے ہی اس کی گھاٹ لگائے بیٹھے اسمارا کے آدمی اسے اغوا کرتے جہاں
शफ़क़त खान के ठिकाने पर ले आए थे। अनीशा को एक मुहिम सी उम्मीद थी कि क्या पता स्मारा खान में अभी ममता जिंदा हो, वो उसको शफ़क़त खान जैसे शख्स के शर से महफूज रखने के लिए शायद कुछ तो करेगी। मगर यहाँ उसी औरत का ये नया तन्हाई, भयानक और बदतरीन रूप देख अनीशा को जिंदगी में पहली बार अफसोस हुआ था कि काश उसे ऐसी औरत ने जन्म ना दिया होता, जो बिना चेहरे पर किसी किस्म की शर्मिंदगी लाए उसे गैर मर्दों की बाहों में झूलती नजर आई थी। जिसके बाद अनीशा की इस औरत से नफरत की हद खत्म हो गई थी। उसके असाब को बुरी तरह महफूज करने के लिए 2 बार नशेआवर इंजेक्शन लगाए जा चुके थे। अनीशा बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। यहाँ से निकलना तो दूर, उससे आंखें खोल पाना भी मुहाल हो रहा था। वो जान चुकी थी कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। ये नशा इतना ताकतवर था कि आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे जिस्म को मफलूज कर रहा था। नशा की बंद आंखों के पर्दे पर वहाबान और कर्नल शेर खान की शबीयत लहराई थी। दोनों ही इतना ही पावरफुल शख्सियत के मालिक थे। दोनों से उसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। वो बहुत फख्र महसूस कर रही थी कि वो मेजर वहाबान हातिम की बीवी और कर्नल शेर खान की बेटी थी, जिन्होंने उसे मुल्क की खातिर लड़ना सिखाया था। आज वो शहादत के अहदे पर फायज होने जा रही थी। जब वो दुश्मनों के बीच गिरी, उनके खिलाफ काम करते नहीं डरी थी, तो आज मरने से क्यों कर घबराती। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी जब दरवाजा खुला था। हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती उसकी आंखें चुंधा गई थी। हील की मखसूस टक टक उसके कानों में पड़ती बिना देखे ही उसे बता गई थी कि आने वाली हस्ती कौन है। क्या हुआ निशी बेटा, किसने किया तुम्हारा ये हाल? ओ नो, तुम तो बहुत तकलीफ में लग रही हो। मेरी बेटी, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। अस्मारा बेगम अपनी बारीक लाल साड़ी का पल्लू संभालती उसके मुकाबले आन बैठी थी। अनीशा ने उसकी आवाज पर बमुश्किल आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा था, मगर वो इस वक्त अस्मारा बेगम का हुलिया देख नफरत भरी नजरों से देख कर रह गई थी। वो कहीं से भी उसे अपनी माँ नहीं लग रही थी। तनाई मुख्तसर से ब्लाउज में अपनी आया बाजू का नजारा करवाती, लाल रंग का तन्हाई बारीक सा आंचल एक कंधे पर डाले, मेकअप से सजा चेहरा और माथे के ऐन दरमियान में सजी लाल बिंदिया। वो हिंदू औरत आज पहली बार उसके सामने अपने असल हुलिये में आई थी, मगर कर्नल शेर खान से उसे पहले ही अपनी माँ की असलियत पता चल गई थी। खुद को मेरी माँ बोल कर इस दुनिया के सबसे बेलौस रिश्ते की तौहीन मत करो। तुम मेरी माँ नहीं, राख की एजेंट हो, जिसने मुझे इसीलिए इतने सालों तक अपने पास रखा ताकि बाद में मेरे पापा को ब्लैकमेल कर सको। मगर अफसोस, मैंने और मेरे पापा ने तुम्हारी ये घटिया सोच पूरी नहीं होने दी। तुम्हारी साजिश तुम्हें पर उल्टा दी, और अब बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बुरी तरह शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। अनीशा ने उसकी जानिब नखूसों से चेहरा मोड़ते जहर खंद लहजे में कहा था। अनीशा उस पर साबित कर देना चाहती थी कि वो अभी भी पूरे होश हवास में है और उससे बिल्कुल भी खौफजदा नहीं, जबकि उसकी बात के जवाब में अस्मारा ने एक जोरदार कहका लगाते उसका चेहरा थोड़ी से थाम कर अपने मुकाबले किया था। अच्छा, तुम लोग हमें हराओगे? तुम्हारा बाप और शौहर इतना वक्त गुजर जाने के बाद यहाँ तक तो पहुंच नहीं पाए तुम्हें बचाने के लिए, और तुम्हें लगता है वो हमें खत्म करेंगे? वैसे बहुत शातिर निकला है तुम्हारा वो मेजर। जानता था कि उसके घर वालों को इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसीलिए उन्हें पहले ही छुपा लिया, मगर तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अस्मारा की कई बात पर अनीशा की आंखों से आंसू टूटकर गाल पर फिसला था। ये दोनों अफराद उसके इमोशनल कड़ी थे, और साथ वहबान की बात से बगावत करके उसने इस मिशन को जिस तरह खतरे में डाल चुकी थी, इसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं करने वाली थी। और हाँ, तुम मानो या ना मानो, मगर इस हकीकत को नहीं झुटला सकती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरा खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। शायद इसी बात का ख्याल करते मैंने तुम्हारे धोखे को भुला दिया है। शफ़क़त खान तुम्हें अपने बिस्तर की जीनत बनाना चाहता है। तुम्हें इस चीज से बचाने के लिए ड्रग्स दिलवाई है मैंने, ताकि उसके बिस्तर तक पहुंचने से पहले ही तुम्हारा राम राम सत्य हो जाए। अस्मारा ने अपनी हिंदी के मखसूस लफ्ज को चुनाव करते उसे अपना एहसान जताया था, जो वो उसे जहर देकर कर रही थी। अब तक जो इंजेक्शन तुम्हें लग चुके हैं वो सिर्फ गलगुदगी के लिए थे, मगर असल जहर का इंजेक्शन अपनी बेटी को मैं अपने हाथों से लगाऊंगी, जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया। वही अगर इस दुनिया से रुखसत करे तो क्या ही बात है। अस्मारा ने अपने पीछे खड़े आदमी से इंजेक्शन मांगा था, जो पूरी तरह स्याह लिबास में मुबलिस चेहरे को स्याह मास्क से ढके हुए था। शफ़क़त खान के सभी गार्ड्स का हुलिया ऐसा ही था, क्योंकि उनमें कुछ राह के खास
کمانڈوز تھے جو وہاں ہوتی ہر حرکت پر اپنی گہری نگاہیں رکھے ہوئے تھے، اسی لیے سب گارڈز پر اپنا چہرہ ڈھکنا لازمی تھا۔ میڈم شبیر خان آپ کو ارجنٹ بلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسمارا انجیکشن لے کر انیشا کو گھونپ دیتی، ظاہر سے اسی حلیے میں مبلس ایک اور گارڈ حجلت میں اندر آیا تھا، جس کی بات سن کر اسمارا کا موڈ سخت خراب ہوا تھا۔ وہ انیشا کو اپنے ہاتھوں ختم کرنا چاہتی تھی جس نے اس کے مشن گنگا میں اتنی تاخیر کروائی تھی۔ بلیک ایگل اور ISI کے ساتھ مل کر ان کی بہت سی خبریں لیک کی تھیں۔ اس کے سامنے گنگا بننے کا ناٹک کرتے اس کو اتنا لمبا عرصہ بے وقوف بناتی رہی تھی۔ وہ ایک ماں نہیں بلکہ اس وقت صرف ایک راکی ایجنٹ تھی جو اس پاک سرزمین کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے اپنے ملک سے عہد کر کے آئی تھی۔ ایسی عورت کے لیے کوئی رشتہ میں نہیں رکھتا تھا، مگر وہ ابھی بھی مانتی تھی کہ اس کے اندر انیشا کے لیے ممتا ہے جو وہ اسے شفقت خان کے آگے نہیں پھینک رہی تھی۔ اس کو یہ انجیکشن لگا دو، ساری مقدار اندر جانی چاہیے۔ یہ پاکستانی کافی ڈھیٹ ہڈی کے ہوتے ہیں، کہیں ابھی مزید ملک کی محبت میں اور اس کی مزید خدمت کی خواہشمند یہ کم مقدار سے بچ نہ جائے۔ اسمارا ایک نفرت بھری نگاہ انیشا پر ڈالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ ہیل کی دور جاتی آواز پر انیشا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرے تھے۔ جو بھی تھا مگر کبھی اس عورت کو اس نے دل سے ماں مانا تھا۔ کوئی ماں بھلا اتنی شفاف کیسے ہو سکتی ہے؟ انیشا نے کلمہ پڑھتے اپنی آنکھیں مسوڑ لی تھی جب اچانک اپنی تنہائی قریب مسور کی خوشبو محسوس کرتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں۔ جب اپنے سامنے کھڑے نقاب پوش کی سیاہ آنکھیں دیکھ اس کے آنسوؤں میں مزید حیرانی آئی تھی۔ میجر بھابان ہاتھے اسے مشکل میں بھلا کیسے تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ انیشا کو مسکراتا دیکھ اسمارا کے ساتھ آیا ایک جانب خاموشی سے کھڑا گارڈ چمکا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس گارڈ کی جانب دیکھا تھا جس نے ابھی اسمارا کو آ کر شبیر خان کا پیغام دیا تھا، مگر اس گارڈ کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سامنے کھڑا شخص اس کا ساتھی نہیں بلکہ اس ملک اور انیشا کا محافظ میجر بھابان حاتم تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گارڈ کچھ سمجھ پاتا، لمحے کے ہزاروں حصے میں بھابان نے آگے آتے وہی انجیکشن اس کی کمپٹی میں گھونپتے ایک ارجنٹ کے ناپاک وجود سے اپنے ملک کو آزاد کروا دیا تھا۔ بھابان! انیشا کی آنکھیں ہولے سے مسکرائی تھیں۔ اس شخص نے آج بھی اسے موت کی سرحد پر پہنچا کر بچا لیا تھا، اس کی امید کو رہگا نہیں جانے دیا تھا، مگر بھابان کے چہرے کے سخت تاثر بتا رہے تھے کہ وہ اس سے کتنا خفا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ بھابان نے انہی سخت سپاٹ تاثر سے اسے گھوتے اس کی ٹھنڈی پڑتی پیشانی پر ہولے سے لب رکھے تھے، جیسے اس کے صحیح سلامت ہونے کا اپنے دل کو یقین دلانا چاہتا تھا۔ انیشا کو اپنے سینے میں بھیجتے پچھلے کچھ گھنٹے کی تڑپ اور اذیت کو ظاہر کرنا چاہتا۔ آئی ایم سوری۔ انیشا نے بھیگی آنکھوں سے بھابان کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ اس سے شدید غصہ نظر آ رہا تھا، اسی لیے اس کی جانب ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ انیشا اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ جگہ اور سچویشن کا خیال کرتے وہ اس سے اتنی نرمی سے پیش آ رہا ہے، مگر آگے اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ تمہارا یہ قصور کسی صورت معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی یہ گزرے چند گھنٹے کتنی اذیت میں بیتے ہیں میرے۔ تمہیں اس اذیت کا حساب دینا ہوگا تاکہ آئندہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکو۔ بھابان کی سیاہ آنکھیں غضب کی حد تک لال ہو گئی تھی۔ انیشا کا گلٹ مزید بڑا تھا، مگر اس وقت وہ بھی کم اذیت میں نہیں تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ہی بھابان کا خون مزید کھول رہا تھا۔ بھابان نے اس کے نڈھال پڑتے وجود کو پوری طرح اپنی آغوش میں بھرتے جلدی انیشا کو رسیوں سے آزاد کرواتے پوری طرح اپنے حارس میں لیتے سیدھا کھڑا کیا تھا۔ انیشا پر چھائی غنودگی کی وجہ وہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے بنا کچھ بولے اپنی دائیں پاکٹ سے ایک چھوٹی سی گولی نکال کر انیشا کے منہ میں رکھی تھی۔ اسے نگل کر کھا لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یہاں رکنے کا۔ بھابان اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتے کھڑکی کی جانب بڑھا ہی تھا جب دروازے پر ہوئی آہٹ پر دونوں نے وہیں پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا جہاں کھڑی اسمارا کو دیکھ انیشا کا چہرہ زد پڑا تھا، وہیں بھابان کی کشیدہ پیشانی شکنیں آلود ہوئی تھی۔ دروازے پر ہوئی آہٹ پر دونوں نے ہی پلٹ کر شکنیں آلود ہوئی تھی۔ اس کا یہاں کسی کی بھی نگاہوں میں آنا اس کے مشن کے لیے تنہائی خطرناک ہو سکتا تھا۔ اگر شفقت خان کو ISI کے کمانڈروں کی یہاں تک رسائی کی بھنک پڑ جاتی تو اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو یہاں آنے سے روک دینا تھا، اور یہی وہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اوہ تو داماد جی یہاں تک بھی آ گئے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ داماد جی یہ تو غلط بات ہے، میں نے آپ کو اتنا انتظار کیا اور آپ مجھ سے ملے بغیر جا رہے ہیں۔ اوہ تو داماد جی یہاں تک بھی
اسمارا نے اپنے پیچھے کھڑے گارڈز کو ہاتھ کے اشارے سے شفقت خان کو خبر کرنے کی اطلاع دی تھی، مگر ان کے دائیں سے ہٹنے سے پہلے بابان نے باری باری دونوں کی شہرگ پر اپنے سلیپنگ لگی گن سے نشانہ باندھتے انہیں وہیں ڈھیر کر دیا تھا۔ اس کی اس پھرتی پر اسمارا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے پیچھے گرتے گارڈز کو دیکھتے اپنی دونوں پسٹل نکالتے ایک ساتھ ان دونوں پر فائر کیا تھا، مگر بابان نے جلدی سے انیشا کو پیچھے دھکیلتے دونوں فائر اپنے وجود پر کھائے تھے۔ بابان کو گولیاں لگتے دیکھ انیشا کے ہونٹوں سے چیخ بلند ہوئی تھی، کیونکہ اسمارا کی گولی کا نشانہ بابان کے سینے پر تھا۔ ایک کے بعد دیگر اسمارا نے بابان پر 2 فائر مزید کیے تھے، جس کے بعد بابان بے جان ہوتا زمین بوس ہوا تھا۔ انیشا جو خود بھی لڑنا اچھی طرح جانتی تھی، بابان کو پورے قد سے زمین بوس ہوتا دیکھ وہ سطح میں آ چکی تھی۔ اسمارا نے ایک جھٹکے سے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی چھین لی تھی اور وہ کچھ کر بھی نہیں پائی تھی۔ انیشا کو لگا تھا اب وہ کبھی اس جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گی۔ مہلت دینی چاہی تھی تمہیں میں نے، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اب ماتم کرو اپنے شوہر کی موت پر اور کچھ دیر بعد شفقت خان کی صحت سجانے کے لیے تیار ہو جانا۔ بابان کے پاس سے اس کی گنس اٹھاتی اسمارا انیشا کے ساخت وجود پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالتی اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ انیشا اپنے سامنے بابان کا بے جان وجود دیکھ جیسے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اسے کچھ پرواہ نہیں تھی کہ اسمارا اسے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا، وہ بالکل سخت اور جامد تھی، اس کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا تھا وہ، اور آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا۔ اسمارا گارڈ کی اطلاع پر جیسے ہی وہاں پہنچی، شبیر خان بالکل نارمل انداز میں بیٹھا فنکشن کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر یہی جواب ملا تھا کہ اس نے کسی گارڈ کو نہیں بھیجا۔ اسمارا کو شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، وہ گارڈ کو لیتی الٹے قدموں واپس لوٹی تھی۔ جب اسی گارڈ کو انیشا کو وہاں سے لے جاتے اور اس کا آدھا اترا ماسک دیکھ اسمارا سمجھ گئی تھی کہ وہ بابان ہی ہے۔ اس نے بابان کو تو اپنے ہاتھوں ختم کر دیا تھا، مگر اب وہ شبیر اور شفقت خان کو اس بارے میں بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کے مطابق جب ایجنسی والوں کا مین کمانڈر ہی مارا جا چکا تھا تو وہ اب کیسے یہاں حملہ کرنے کا سوچ سکتے تھے۔ وہ شفقت خان کو بتا کر اپنے سر کوئی مصیبت بول نہیں لینا چاہتی تھی، اسی لیے سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک کرتی اپنی جگہ نارمل ہو چکی تھی، مگر وہ یہ نہیں جان پائی تھی کہ کون کس کی سازش کا شکار ہوا ہے اور آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اپنی جانب بڑھتا طوفان وہ نہایت ہی آسانی سے دبا چکی تھی، اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ طوفان عنقریب اس کے لیے کتنی بڑی تباہی ثابت ہونے والا ہے۔ حناد اضفا کو بھاری دل کے ساتھ وہیں اپنے محل میں چھوڑتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ جمشید اس کے ساتھ تھا، جبکہ سجاول کو وہیں اضفا کی حفاظت کی خاطر چھوڑ آیا تھا۔ سجاول بھی اس اہم ترین موقع پر اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا، مگر حناد کے حکم پر خاموشی سے وہیں رک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اضفا کی حفاظت بھی حناد کے لیے کتنی اہم تھی۔ وہ سب لوگ حناد کی لال وحشت ناک آنکھیں دیکھ سمجھ گئے تھے کہ اس وقت وہ کس قدر اندرونی خلشکار اور اذیت کا شکار ہے، مگر وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی باس لیڈی کچھ زیادہ ہی سنگ دل ثابت ہوئی تھی، جس نے کبھی نہ ٹوٹنے والے حناد محتشم کو بری طرح بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ واٹ! انیشا یامین ان گھٹیا لوگوں کے قبضے میں ہے اور تم لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اگر انیشا یا بابان کو کچھ ہوا تو میں تم لوگوں کو پہلے زندہ گاڑوں گا، پھر شفقت اور اس کے کتوں سے نپٹوں گا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر شفقت خان کے ٹھکانے کی جانب روانہ تھے جب ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے جمشید نے حناد کو بتاتے اس کے قہر کو آواز دی تھی۔ یہ بات انہیں شام میں ہی پتہ چل گئی تھی، مگر تب تک وہ حناد کو نہیں بتا پائے تھے۔ سر ہمیں ابھی کچھ گھنٹوں پہلے پتہ چلا ہے، اس لیے آپ کو ڈسٹرب کرنے کے خیال سے جمشید نے خوف کے مارے باقی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ شفقت خان کا علاقہ آ جانے کی وجہ سے حناد کے ہاتھوں اس کی بچت ہو گئی تھی، ورنہ حناد کا دہشتناک چہرہ بتا رہا تھا کہ اس نے گاڑی میں بیٹھے ہونے کا لحاظ بھی نہیں کرنا تھا۔ حناد اس طرح کے عالم میں اپنی پریشانی مسلی تھی، اس نازک سی دھان پان سی لڑکی نے اس کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ حناد جو اس وقت اضفا پر بھی شدید غصے میں تھا، اس لمحے میں بھی اس کے تصور کے ساتھ جیسے ہی آنکھوں کے پردے پر اس نازک وجود کی روٹھی لڑتی جھگڑتی شبیہ لہرائی، اس سیشن میں بھی حناد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جس کے اتنے نفرت امیز رویے کے باوجود بھی حناد کا جنون اس کے لیے کم نہیں ہو پایا تھا، بلکہ اس کے عشق کی تشکنی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ آج پہلی بار حناد کے دل نے زندہ رہنے کی خواہش کی تھی۔ اضافہ سلطان کی سنگت میں
خاموش سنگت میں خوشیوں بھری زندگی گزارنے کی چاہ کی تھی اس کے نہ تو دل نے، وہ بھی کس مکان پر آ کر جب وہ خود اپنی موت کی جانب رواں تھا۔ جلد سے جلد اس جگہ پہنچنا چاہتا تھا جہاں بیٹھا ہر شخص اس کے خون کا پیاسا تھا۔ حناد نے اذیت کی انتہا پر پہنچے اس خوشنما فریب پر سر جھٹک دیا تھا۔ اسے انیشا اور اس کے پیچھے گئے وہبان کی بہت فکر ہو رہی تھی، جو اس وقت پوری طرح دشمنوں کے بیچ گرے ہوئے تھے۔ یہی تین لوگ اس کی لائف میں بہت امپورٹنٹ تھے، مگر اس وقت تینوں کی جانب سے اس کا دل بہت سخت بے چین تھا۔ سمارا نے اسے لا کر کسی اور روم میں قید کر دیا تھا جو پہلی روم کی نسبت روشن اور کشیدہ تھا، مگر انیشا کو اب اس چیز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو ابھی تک اسی لمحے میں اٹکی ہوئی تھی جب وہبان نے صرف اسے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ وہبان اسے یوں بے یار مددگار دشمنوں کے بیچ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ انیشا کے لیے اس بات پر یقین کرنا آسان نہیں تھا، مگر جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اس سب کو بھی نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ انیشا مزید انجانے کب تک ایسی گمسم بیٹھی رہتی جب اس کی دائیں کلائی میں حرکت ہوئی تھی۔ انیشا پہلے تو بری طرح ڈر گئی تھی، مگر بازو میں ہوئی وائبریشن پر اس نے جیسی شرٹ ہٹا کر دیکھا اس کے بازو میں چھوٹی سی گھڑی باندھی گئی تھی۔ یہ اس کے بازو پر کہاں سے اور کب آئی تھی انیشا کو کچھ پتا نہیں تھا، وہبان نے، مگر اسے پتا کیوں نہیں چلا تھا۔ جو بھی تھا گھڑی کو دیکھتے اسے ایک امید کی کرن نظر آئی تھی۔ یہ وائبریشن اس سیپ میں جلتی سرخ لائٹ کی وجہ سے تھی۔ انیشا نے بے طرح چنکتے اللہ کے بھروسے سرخ لائٹ کے ساتھ موجود بٹن پریس کیا تھا، جس کے بعد وہ ریڈ لائٹ تو آف ہو گئی تھی، مگر انیشا کو اور کچھ بھی اس پر سمجھ نہیں آیا تھا۔ جب گھڑی کو دیکھتے، گھڑی کو دوسرے ہاتھ سے ٹٹولتے انیشا کو ایک طرف چھوٹا سا ایئر پیس ٹچ نظر آیا تھا، جسے جلدی سے نکالتے انیشا نے کان میں لگایا تھا۔ جب دوسری جانب سے گونجتی کرنل شیر خان کی آواز کب سے رک کے انیشا کے آنسوؤں کا سیلاب لے آئی تھی۔ بابا، انہوں نے وہبان کو مار دیا ہے۔ بابا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ختم کر دیا میں نے سب کچھ وہبان، یہ مشن سب کچھ ختم ہو گیا، ہماری سالوں کی محنت ضائع چلی گئی، ہم اپنے ملک کو ان دشمنوں سے پاک کرنے میں ایک بار پھر ناکام ہو گئے، جس کی ذمہ دار میں ہوں۔ بابا، آپ مجھے اس کی کڑی سزا دیں گے۔ انیشا کو اس وقت انجانے کون سا غم رلا رہا تھا، وہ بالکل ٹوٹ بکھر چکی تھی۔ دوسری جانب بیٹھے کرنل شیر خان نے اس کی ہچکیوں اور درد بھری آواز سنتے بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا تھا۔ انیشا، میری بات سنو، ابھی کچھ ختم نہیں ہوا، ہم لوگ اتنے قریب پہنچ کر ہار نہیں مان سکتے۔ سوچو، اتنے سالوں سے انجانے کتنی مائیں، بیٹیاں اور بیویاں ایسی ہی اپنے پیاروں کو کھو رہی ہیں، ان سب کے مجرموں کو اب مزید ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ تمہیں ہمت نہیں ہارنی، مجھ سے وعدہ کرو، ان ملک دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہو گی۔ کرنل شیر خان نے بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کرتے سے سمجھانا چاہا تھا۔ جی بابا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ہمت نہیں ہاروں گی، بھیگی محترم آواز میں اس کی بات کا جواب دیتے ضبط کے باوجود اس کے ہونٹوں سے سسکاری بلند ہوئی تھی، مگر اپنے بابا کے حوصلے دلانے پر انیشا تیزی سے بھیگتے چہرے کے ساتھ ان سے وعدہ کر گئی تھی۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ اتنے قریب آ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اب تو ان لوگوں سے اس کا انتقام کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ وہ کسی صورت سمارا اور اس کے ساتھی کو بچ نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان ملک دشمنوں کا صفایا کرنے کا وقت آ چکا تھا، جو اتنے عرصے سے ان کے ملک کا ناسور بنے بیٹھے تھے۔ جہاں آپ کو رکھا گیا ہے اسی بیسمنٹ کی دائیں جانب ایک بہت بڑا ہال ہے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے لڑکیوں کو اغوا کر کے رکھا ہے۔ آپ کو انہیں سب بچیوں کو رہا کروانا ہے۔ ہمارے باقی کے کمانڈر اور حناد شفقت اور سمارا سے نپٹیں گے، باقی تک آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ مگر وہبان سے ذرا سی کوتاہی ان سب لڑکیوں کی زندگی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ پچھلے 2 مہینوں سے ہمارے کچھ کمانڈرز زمینی سرنگ کھودنے میں لگے رہے ہیں، جس کا راستہ اسی حال میں جا کر لگتا ہے۔ آپ کو بس اسی راستے سے لڑکیوں کو باہر نکالنا ہوگا، اور اس کام کے لیے آپ کے پاس صرف 40 منٹ ہیں۔ اس بلڈنگ کے مختلف حصوں میں شفقت خان نے بھاری مقدار میں بارودی مواد چھپا رکھا ہے۔ ذرا سی گڑبڑ ہونے کی صورت میں وہ اس بلڈنگ کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اچھے سے جانتا ہے ISI کی پوری طرح اس پر نظر ہے، اس کی انہی سازشوں کو ناکام بنانا ہے ہم نے، اور وقت سے پہلے ہر کام کرنا ہے۔ کرنل شیر خان اسے وہاں تہخانے میں اپنے آدمی کے رکھے گئے اسلحے کا بتانے لگے تھے جب انیشا کرنل شیر
شیخان کی ہدایت سنتی صحابت میں جواب دے گئی تھی۔ جب اسی لمحے دروازہ کھلا تو انیشا اپنے کان کو بالوں سے ڈھکتی وہی پوزیشن اختیار کر گئی تھی جب اس میں سمارا اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے وہ کس قدر بڑے صدمے سے گزری تھی، مگر اس دل چیرتے درد کو اپنے اندر چھپائے وہ ملک کی بیٹی اپنے حوصلے بلند کیے ملک کی خاطر لڑنے کو تیار تھی۔ اس کے چہرے پر کہیں سے بھی خوف آیا نہیں تھا، ایک عزم تھا، ایک جنون تھا، ان دشمنوں کو نستے نابود کر دینے کا جذبہ۔ حناد کے جانے کے بعد اصطفیٰ بھی روم سے نکل آئی تھی۔ اس کا دل عجیب بوجھل پن کا شکار ہو رہا تھا۔ جہاں حناد کے پاس آنے پر وہ شدید غصہ کری تھی، وہیں اب اس کو سامنے نہ دیکھ دل و دماغ میں عجیب سی بے چینی بھرنے لگی تھی۔ کسی انہونی کے خیال سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ایک طرف وہ اس سے شدید نفرت کا اظہار کر چکی تھی تو دوسری طرف اس کے لیے شدید فکر مند بھی۔ اصطفیٰ کو اس وقت اپنی کیفیت پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ اصطفیٰ کی متلاشی نگاہوں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا تھا، مگر وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نہ بیڈ روم نہیں دے رہا تھا، نہ بیڈ روم میں، نہ اسٹڈی روم میں، نہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا کر اپنے آدمیوں کے ساتھ میٹنگ کرتا، اور نہ اس روم میں جہاں اصطفیٰ نے اس کا وہ درندہ بھرا روپ دیکھا تھا۔ اصطفیٰ کا دل کا بوجھل پن بڑھنے لگا تھا۔ اسے حناد کا یہ محل آج خاموش اور اداس سا لگا تھا۔ وہ در و دیوار سے ٹپکتی وحشت اسے خوفزدہ کرنے لگی تھی۔ آج خلاف معمول گارڈ کی تعداد میں بھی اسے کمی محسوس ہوئی تھی۔ آخر یہ سب لوگ گئے کہاں ہیں؟ سجاول اور جمشید بھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اصطفیٰ کا دل بیٹھنے لگا تھا جب اس نے اپنے بیڈ روم کے باہر آتے وہاں لگی بیل کا بٹن پریس کیا تھا۔ حناد نے ہی اس سے کہا تھا کہ اسے جو چیز چاہیے ہو یہ بیل دبانے پر فوراً مہیا کر دی جائے گی، مگر آج اسے کوئی شے نہیں، پورے کا پورا حناد محتشم چاہیے تھا جس سے وہ دل کھول کر لڑنا چاہتی تھی، اور پھر اسی کے تحفظ کا احساس بشکتے چوڑے مضبوط سینے پر سر رکھ کر رونا بھی چاہتی تھی۔ اس کے بل بجاتی کچھ لمحوں بعد سجاول سر جھکائے اس کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ جی میم، آپ کو کچھ چاہیے؟ سجاول کا اترا چہرہ اور کمزور سی آواز اصطفیٰ کی پریشانی مزید بڑھا گئی تھی۔ اسے شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ حناد کہاں ہے؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ انیشا نے اصطفیٰ نے بمشکل یہ لفظ ادا کی تو اس کا دل عجیب سے احساس سے لہز رہا تھا۔ وہ اس وقت محتشم مینشن میں نہیں ہے، کسی ضروری کام سے باہر گئے ہیں۔ سجاول نے تنہائی تحمل سے جواب دیا تھا، اس کی نگاہیں خون سے جھکی ہوئی تھی۔ کب تک واپس آئیں گے؟ اصطفیٰ نے اگلا سوال داغا تھا۔ دعا کریں جلد لوٹ آئیں۔ سجاول کا جواب اصطفیٰ کو بری طرح ٹھٹکا گیا تھا، جو آج اس سے پہلے سے کافی مختلف اداس سا لگا تھا۔ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ کہاں گئے ہیں حناد؟ اصطفیٰ کو سجاول کا انداز عجیب سا لگا تھا۔ آج تک وہ ہمیشہ دو ٹوک ہی بات کرتا تھا، مگر آج اصطفیٰ کے سوال کے جواب میں وہ خاموش ہی رہا تھا، جس پر اصطفیٰ کی بے چینی مزید بڑی تھی۔ پہلے حناد بھی عجیب سی باتیں کر کے گیا تھا، اور اب سجاول کا انداز بھی اس کے دل کو بیکلی سا کر گیا تھا۔ مجھے سب جاننا ہے، وہ سب بھی جو اس دن تم نے مجھ سے پوشیدہ رکھا تھا۔ پلیز، میں جانتی ہوں تم حناد کے خیر خواہ ہو، پلیز مجھے ساری سچائی بتا دو۔ اصطفیٰ نے نیم لہجے میں کہتے سجاول کو مجبور کر دیا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے ہی آپ کی وجہ سے سر ہم سے بہت خفا ہے۔ سجاول ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑنے والا اس کا تھپڑ بھولا نہیں تھا۔ میں دیکھ لوں گی تمہارے سر کو، اس بار وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، مجھے سب سچ بتاؤ پلیز۔ اصطفیٰ بول ایسے رہی تھی جیسے واقعی حناد کو کنٹرول کرنا آتا ہو، جبکہ سجاول حناد کے سامنے شیرنی کو بھیگی بلی بندھے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر اصطفیٰ کے اتنے اصرار پر وہ چاہنے کے باوجود انکار نہیں کر پایا تھا، اور حناد محتشم کی زندگی کے ہر پہلو سے پردہ اٹھاتا چلا گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ بولتا جا رہا تھا، اصطفیٰ کا چہرہ اذیت اور درد کے مارے سفید پڑتا جا رہا تھا۔ حناد کا دردناک ماضی سن کر اصطفیٰ کو لگا تھا کہ وہ اب کبھی ہل بھی نہیں پائے گی۔ حناد کو وہ کیا سمجھی تھی، اور وہ شخص یہاں بھی اسے پوری طرح غلط ٹھہراتا کیا نکلا تھا۔ وہ تمام لفظ اس وقت اس کے دل پر کاری ضرب کی طرح لگے تھے، جو اس نے حناد کو بول کر اس پیارے شخص کا دل لہو لہان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ حناد نے اس کی شکل میں اپنی زندگی کا واحد سہارا ڈھونڈا تھا، مگر اس نے کیا کیا تھا؟ بجائے حناد کو سنبھالنے، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے، اس کا وجود مزید لہو لہان کر دیا تھا۔ اصطفیٰ کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ سجاول
بابل اسے گمسم ہوتا دیکھ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ حناد کی جان خطرے میں ہونے کا سن کر اضافہ کا دل بری طرح تڑپ اٹھا تھا۔ حناد نے اسے اپنی سچائی بتانے کی کتنی کوشش کی تھی مگر اس نے سنگ دلی کی انتہا کرتے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ اضافہ کو اس وقت خود سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کتنی کیسی محبت تھی اس کی کہ وہ حناد کی آنکھوں میں چھپی سچائی نہیں دیکھ پائی تھی۔ اضافہ کا دل حناد کی سلامتی کی خاطر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں آئے اس واحد رشتے کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ حناد کے لیے پیدا ہوئی دلی طلب دیکھ اضافہ کو احساس ہو رہا تھا کہ اس شخص کے لیے اس کی دیوانگی کی ساری حدیں ختم ہو چکی تھیں۔ اس ساحر نے اسے اپنے عشق کے حارس میں بری طرح جگڑ لیا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا پاؤ گی۔ اضافہ اب سمجھی تھی کہ مگر حناد بہت پہلے ہی اپنے لیے اس کی محبت کی شدت سمجھ چکا تھا۔ اضافہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی اس سے اپنے مزاجی خدا کی سلامتی کی دعا کرتی بری طرح سسک اٹھی تھی۔ حناد کا کہنا تھا کہ وہ اضافہ کے بغیر نہیں رہ سکتا مگر اب اضافہ کو لگ رہا تھا کہ اگر حناد واپس نہ لوٹو تو شاید اس کی سانسیں بھی تھم جائیں گی۔ اگر حناد اس لڑکی کی اپنے لیے اتنی طرف دیکھ لیتا تو اس کی زندگی کی ساری اذیتوں کا یہی مداوع ہو جانا تھا مگر افسوس کہ وہ یہ سب دیکھنے کے لیے یہاں موجود نہیں تھا۔ حناد جیسے ہی وہاں داخل ہوا ہر طرف بھاری نفری میں کھڑے گارڈز دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی تراش میں مسکراہٹ ابھری تھی۔ ان لوگوں کو خوفزدہ ہو کر اپنی حفاظت کے لیے یوں ہاتھ پیر مارتا دیکھ اس کے دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ شفقت خان کے خاص آدمی کی معیت میں وہ اندر داخل ہوا تھا جہاں بڑے سے ہال میں انڈر ورلڈ کی تمام بڑی بڑی مچھلیاں موجود تھیں۔ حناد نے کتنے سالوں سے اسی لمحے کا انتظار کیا تھا۔ اس کی آنکھیں ان تمام ملک دشمنوں کو دیکھ لہو رنگ ہوئی تھیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ انڈیا، اسرائیل اور باقی دشمن ممالک ایجنسیوں کے ایجنٹس تھے جو یہاں مسلمان بن کر رہتے عوام اور حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونکے رہے تھے۔ انہوں نے اب تک ملک میں بہت تباہی مچائی تھی جن کا ذمہ دار بہت دفعہ حناد محتشم کو ٹھہرایا گیا تھا مگر حناد کی ایجنسی کے بھی بہت سے لوگ جان چکے تھے کہ بلیک ایگل وہ نہیں تھا جو ظاہر کرتا آیا تھا۔ حناد نے ہمیشہ دل سے کام کیا تھا، کبھی کسی کے سامنے اپنے کام کی وضاحت نہیں دی تھی مگر اس کے رب نے اس نیکی کے بدلے میں اس کی صاف نیت ہر طرف واضح کر دی تھی۔ حناد کی نگاہوں نے کچھ خاص افراد کو ڈھونڈنا چاہا تھا جن کی یہاں پہنچنے کی اطلاع اسے کل رات ملی تھی اور ان کی تصویریں بھی اس کے خاص آدمی اس تک پہنچا چکے تھے۔ ان لوگوں کا بھی یہاں ہونا اہم تھا۔ وہ لوگ کسی ایک بھی گندی مچھلی کو یہاں سے نکل کر نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ حناد کی نگاہیں تیزی سے ہر طرف گھوم رہی تھی جب اچانک ایک ویٹر ہاتھ میں جوس کی ٹرے لیے اس کے مقابل آیا تھا۔ حناد کو اس کا یوں بیچ میں آنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ حناد نے نفی میں سر ہلاتے اسے وہیں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ سر ڈرنک لے لیں، آپ کی فیورٹ مشروب خاص طور پر آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ویٹر نے عجیب سے انداز میں اس کی جانب دیکھتے اسے وہ گلاس اٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ حناد ایک لمحے کے لیے اس کی بات پر چونک گیا تھا مگر پھر گہری نگاہوں سے اس کا پوسٹ مارٹم کرتے خاموشی سے وہ گلاس اٹھاتے ہونٹوں سے لگا گیا تھا جو پہلے گھونٹ پر ہی مشروب کے ساتھ ہی اس کے منہ میں کوئی چھوٹی سی شے داخل ہوئی تھی۔ حناد نے بنا کسی کی نظر میں آئے بغیر کھانسنے کی ایکٹنگ کرتے اس شے کو منہ سے نکالتے اپنی مٹھی میں چھپا لیا تھا۔ وہ ایک اسکن کی رنگ کا ایئر پیس تھا جس پر بنا چھوٹا سا نشان دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کی ایجنسی والوں سے ہی بھیجا گیا تھا۔ وہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود اس غیر معمولی اور تنہائی حساس مشن میں استعمال ہونے والے نشان کو نہیں بھول پایا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے رک کر سوچتے ایک بار پھر سب سے نظر بچا کر وہ مائکرو فون اپنے کان میں لگا دیا تھا۔ بہت غور سے دیکھنے پر بھی کسی کو نہیں پتہ چل سکتا تھا کہ حناد کے کان میں یہ ٹرانسٹ سافٹ سا ایئر فون لگا رکھا ہے۔ کیا میں اس وقت اپنے ایجنٹ 19 سے بات کر رہا ہوں؟ دوسری جانب سے سنائی دینے والی آواز اور اپنے محسوس نام کی پکار پر حناد کے لیے لمحے بھر کو دنیا تھم سی گئی تھی۔ اس ایک آواز کے علاوہ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے کتنا تڑپا تھا اپنے لیے اس نام کی پکار سننے کے لیے۔ حناد کی آنکھوں کے گوشے مزید لال ہوئے تھے۔ وہ کتنے ہی لمحے تو کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ آپ کا اتنے سالوں کا پچھلا سارا ریکارڈ چیک کیا جا چکا ہے، آپ کی وردی اور اب تک کا کریئر، چاہے وہ ایجنسی میں رہ کر ملک کے لیے لڑنا ہو یا مختلف جا
جا کر وہ سب بالکل بے داغ ہے۔ آپ پر لگائے گئے غداری کے تمام الزامات رد کیے جاتے ہیں۔ کرنل شیر خان بول رہے تھے جبکہ حناد کو ایسے محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں نئی زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ کیا آپ اس مشن کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں؟ اس کی کیفیت محسوس کرتے دوسری جانب سے دوبارہ سوال کیا گیا تھا۔ یس سر۔ حناد کے ہونٹوں سے اپنے آپ یہ لفظ ادا ہوئے تھے۔ کیا آپ اس مشن کو اس کے انجام تک یس سر۔ حناد کے ہونٹوں سے اپنے آپ یہ لفظ ادا ہوئے تھے۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھیج رکھی تھی، چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا۔ یہ لفظ سننے کے لیے اس کے کان عرصے سے تڑپ رہے تھے، مگر آج اپنے ہی استاد کے منہ سے یہ لفظ سنتے اس کے سر سے بھاری بوجھ سرک چکا تھا۔ انیشا نے اسی پوزیشن میں بیٹھے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ اندر داخل ہونے والی دو لڑکیاں تھیں جو شکل سے ہی ٹرانس ایجنٹس معلوم ہو رہی تھی، جن کے سامنے انیشا کو بہت ہی زیادہ ہوشیاری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اس کے کان سے ایئر پیس نکال کر اپنی گھنگیر بالوں میں چھپا دیا تھا۔ وہ کسی صورت اسے ان کی نگاہوں میں نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ ان بالوں نے ہمیشہ ہی اسے بہت فائدہ پہنچایا تھا اور آج بھی اس کے لیے مددگار ثابت ہو رہے تھے۔ یہ لباس پہن کر تیار ہو جانا، تمہیں ابھی کچھ گھنٹوں تک لیڈر کے پاس سامنے پیش ہونا ہے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھ کر انیشا کو گہری جانچتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ انیشا ان کے سامنے خوفزدہ ہونے اور کانپنے کی پوری ایکٹنگ کر رہی تھی اور وہ ان دونوں کو مار گرانے کا حوصلہ رکھتی تھی، مگر فی الحال اسے ایسا حکم نہیں تھا۔ سمارا خان کی بیٹی ہو مگر ان پر تو 1% نہیں گئی۔ اپنے حسن کو سنوارنا اپنی ماں سے سیکھو۔ ایک لڑکی جب سے آئی تھی مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ سمارا کے ذکر پر انیشا کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ وہ چاہتی تھی یہ دونوں جلد سے جلد یہاں سے نکل جائیں، مگر ان میں سے ایک اسے کچھ زیادہ ہی فضول گو معلوم ہو رہی تھی۔ سنا ہے بلیک ایگل، او سوری حناد محتشم کی کافی قریبی ہو تم۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اس لڑکی نے بہت ہی عجیب انداز میں حناد کا نام لیا تھا، جس پر انیشا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے ایک شخص سے گزرا تھا جس کی تصدیق اس کی ساتھی نے اس کا نام لے کر دی تھی۔ زوبیہ، یہ سب بعد میں کر لینا، ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ ویسے بھی آج تمہارے اتنے سالوں کا انتظار تو ختم ہونے ہی والا ہے اپنے حناد سے مل کر، تو اب اس ملاقات کی بھی تیاری کر لو تھوڑی سی۔ آخر کو اس دن کے لیے اتنا لمبا انتظار کاٹا ہے تم نے۔ اپنے ساتھی کی بات پر زوبیہ عجیب سے انداز میں کہکا لگاتی انیشا کو دور دھکیلتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ انیشا تو لفظ زوبیہ پر ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے بالوں سے ایئر پیس نکالتے کان میں لگایا تھا۔ بابا، کیا آپ کی حناد بھائی سے بات ہوئی ہے؟ وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، مجھے انہیں ایک بہت اہم بات بتانی ہے۔ انیشا جلدی حناد کو بتا دینا چاہتی تھی کہ اس کی سب سے بڑی مجرم بھی یہیں موجود ہے۔ انیشا حناد کے ماضی کی ہر بات سے واقف تھی، اسی لیے آج زوبیہ کو یہاں دیکھ اس کی شدید نفرت امڑ آئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو ختم کر دے جس نے حناد سے اس کے والدین چھین لیے تھے۔ بولو گڑیا، میں سن رہا ہوں۔ کرنل شیر خان کے بجائے جواب حناد کی جانب سے آیا تھا، جو سن کر انیشا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ دونوں ایک لائن پر تھے۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو انیشا اس بات پر خوشی سے جھوم اٹھتی، مگر اس وقت اس سب کے اظہار کا وقت نہیں تھا، بلکہ اسے تو ابھی اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس لائن پر کون اسے سن رہا ہے۔ حناد بھائی، زوبیہ بھی یہی موجود ہے، ابھی وہی آئی تھی میرے پاس، اور ابھی کچھ دیر میں آپ سے ملنے کا بول کر وہ لوگ خوش بھی ہو رہی تھی۔ انیشا کے منہ سے نکلنے والے لفظ حناد کو ان دیکھی آنکھ میں جھلسا گئے تھے۔ اپنا جلتا گھر اور ماں باپ کی جلی لاشیں اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تھی۔ کچھ دیر بعد اس لڑکی کا بھی وہی حال ہوگا جو اس نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا۔ حناد کے لہجے میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ کام ڈاؤن، مقرر کیے گئے وقت سے پہلے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ کرنل شیر خان حناد کی بھی جذباتی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں لگا تھا شاید حناد زوبیہ کو اپنے سامنے دیکھ خود ضبط نہ رکھ پائے۔ انیشا بھی حناد سے بھابان کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر حناد کی جانب سے جواب سننے کے ساتھ ہی انیشا کی کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ انیشا نے بند ہوتے ایئر پیس کو کان سے اتارتے غصے سے گھورا تھا۔ جب کچھ لمحوں بعد ایئر پیس سے بھابان کی بھاری آواز ٹکراتی، کرنل شیر خان اور حناد دونوں کے دل میں جیسے امتنان بھر گئی تھی۔ انیشا نے اپنی آنکھوں دیکھا جو کچھ انہیں بھابان کے بارے میں بتایا تھا وہ سچ ہونے کے باوجود وہ دونوں اس پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ میجر بھابان حاتم اتنی آسانی سے ختم ہونے والا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمیشہ کی طرح بھابان نے دشمنوں کی آنکھ میں دھول جھونکتے اپنا کوئی بیک اپ
پلان ضرور رکھا ہوگا، اور وہی ہوا تھا۔ وابان کی بھاری آواز بتا رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان ایئر پیس کا سارا سسٹم کرنل شیرخان کے ساتھ وابان کے پاس بھی تھا۔ نشا کی کال ڈسکنیکٹ کرنے کا یہی مطلب تھا کہ وہ بھی نشا کو اپنے زندہ ہونے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ تھینکس گاڈ تم ٹھیک ہو، ورنہ نشا کی بات سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ کرنل شیرخان اس کی آواز سن کر کوشش کے باوجود اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے تھے، اور وہ انہیں بیٹوں کی طرح عزیز تھے۔ اس کی موت کی خبر نے ان کے دل پر کیا اثر ڈالا تھا وہ بیان باہر تھا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ اس کے خلاف کوئی ثبوت ملے؟ جیت جذبات کا غلبہ صرف چند سیکنڈ کے لیے تھا، مگر اگلے ہی لمحے وابان کی جانب سے بھی مطمئن ہوتے ان سب نے اپنا پورا فوکس مشن کی جانب کیا تھا۔ وابان انیشا کی جانب سے بہت زیادہ فکر مند ہو کر یہاں آنے کے لیے نکلا تھا، مگر وہ وقت سے پہلے وہاں جا کر اپنا مشن کو خطرے میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلے پر پہنچا تھا۔ گارڈ کا بھیس بدلتے وہاں موجود اپنے آدمیوں کی مدد سے کسی بھی نگاہوں میں آئے بغیر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ پورا 1 گھنٹہ وہ اسمارا کے آس پاس ہی بے چینی سے اس کے نشا کے پاس جانے کا انتظار کرتا رہا تھا۔ اسمارا نے اس کے سامنے کال کر کے اپنے کسی آدمی کو 2 انجیکشن نشا کو لگانے کا حکم دیا تھا۔ وابان کا دل چاہا تھا اس عورت کا اسی وقت گلا دبا دے، مگر فی الحال وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اسمارا نے یہ ہدایت اپنے کس گارڈ کو دی تھی، کیونکہ یہاں سب ہی ایک جیسے حلیے میں تھے، اسی لیے وہ اسمارا سے نظر ہٹا کر کسی اور کا پیچھا کرنے میں اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا تھا۔ بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتے وہ صبر کی گھونٹ پیتا وہیں کھڑا رہا تھا۔ یہ ایک لمحہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، جس میں اس کی عزیز جان ہستی کی گردن پر موت کی تلوار رکھ دی گئی تھی۔ جب پورے 1 گھنٹے اور 20 منٹ بعد اسمارا اپنے نازبیہ حلیے میں اپنی ہی بیٹی کے لیے زہر کا انجیکشن تیار کرواتی اسے مارنے کے ارادے سے تہخانے کی جانب بڑھی تھی جہاں انیشا کو قید کیا گیا تھا۔ وابان اسمارا کے پیچھے چلتے گارڈ کے پیچھے دھیمی چال چلتا، دل ہی دل میں انیشا کے صحیح سلامت ہونے کے لیے دعا گو تھا۔ اسمارا اس کے دل پر آریاں چلاتی، اسے وہیں رکنے کا کہتی، دوسرے گارڈ کے ساتھ زہر کا انجیکشن لیے آگے بڑھی تھی۔ وابان کچھ پل کے لیے وہیں رکا رہا تھا، مگر جیسے ہی اسمارا نے گارڈ سے انجیکشن لیا، وابان تیر کی تیزی سے اندر داخل ہوتا۔ اسمارا جو شبیر کا جھوٹا پیغام دے گیا تھا، اس نے ٹریننگ کے دوران لہجہ اور آواز بدلنا سیکھی تھی، اسی لیے اسمارا کو تو کیا انیشا کو بھی اس کی آواز سے شک نہیں ہو پایا تھا، لیکن انیشا کی حالت دیکھ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ یہ لوگ اگر آگاہ ہوتے کہ ایسا کر کے وہ اپنی موت کو کس قدر مشکل بنا رہے ہیں تو شاید ایسا کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ وہ انیشا کو خفیہ طریقے سے یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا تھا، مگر اسمارا کو اتنی جلدی واپس لوٹتا دیکھ اس کا یہ پلان یہیں فیل ہوا تھا۔ اس نے اسمارا کے گارڈ پر گولیاں چلاتے انہیں اسی لیے وہاں سے جانے سے روکا تھا کہ اگر شفقت خان کو اس کے وہاں پہنچ جانے کی بھنک بھی پڑ جاتی تو اس نے وہاں آتے اپنے ساتھیوں کو راستے سے ہی واپس بھیج دینا تھا، اور ایسا وہ ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اسمارا کے دماغ سے کھیلتے اسے خود پر فائر کرنے کا موقع دیا تھا، جو وہ اتنے ٹائم سے ان پر نظر رکھے اتنی ریسرچ تو کر ہی چکا تھا کہ ان سب کے دماغ کیسے چلتے ہیں اور ان کے آپسی تعلقات کیسے تھے۔ شفقت خان جیسا بندہ اپنے قریبی ایجنٹس کو بھی غلطی پر گولی سے اڑا دینے سے ذرائع نہیں رکھتا تھا۔ وابان جانتا تھا کہ اگر شفقت کو پتہ چلتا کہ اسمارا انیشا کو زہر دینے جا رہی تھی تو وہ اسے کسی صورت نہ بخشتا، اس لیے اسمارا نے یہ سارا معاملہ یہیں دبانے کے لیے وابان پر گولی چلائی تھی، جو وابان کے بلٹ پروف جیکٹ پہننے کی وجہ سے اس کا زیادہ کچھ نہیں بگاڑ پائی تھی، اور وہ وابان کی نبض چیک کرتی اسے مرا ہوا سمجھتی انیشا کو وہاں سے لے کر نکل گئی تھی۔ وابان اس کی بات سن چکا تھا، اب وہ انیشا کو مارنے کا ارادہ ترک کر چکی تھی۔ وابان کے پاس ابھی کچھ وقت تھا جس میں وہ اپنا ایک نہایت ہی اہم کام سر انجام دے سکتا تھا، اور کرنل شیرخان کو اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ انیشا کو اس کے زندہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ اس لڑکی کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان لوگوں کے ہتھے چڑھنے کی انتہائی سنگین غلطی کی اتنی سزا تو دینا ہی چاہتا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے وابان کو ختم کر کے ایجنسی والوں کا مشن وہی ختم کر دیا تھا، مگر اپنی نادانی کا یا کچھ زیادہ ہی عقل مندی میں وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس نے کھیل ختم نہیں بلکہ شروع کیا تھا۔
انیشا کو وہاں اپنے بیچ لے جا کر اور وہبان کو یہاں زندہ چھوڑ کر وہبان وہاں پڑے گارڈ سے گولیاں لگی اپنی شرٹ بدلتا، اپنی گولیاں ٹھیک کرتا، وہاں سے نکلتا بلڈنگ کے اوپر والے حصے کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں ان لوگوں نے ان کی پاک سرزمین کے خلاف بہت حساس معلومات اکٹھی کر رکھی تھی، جسے کل کی تباہی کے بعد وہ اپنے ساتھ اپنے ملک جیسے ناپاک عزائم لیے بیٹھے تھے، مگر وہ ان کی ہر سوچ کو بری طرح ناکام بنا کر آج ہی کے دن انہیں اسی ملک کی دھول چاٹنے پر مجبور کرنے والے تھے۔ وہبان ایک سافٹ ویئر انجینئر ہونے کے ناطے بہت آسانی سے ان کے اس روم میں انٹر ہونے کے 202 پاسورڈ توڑ چکا تھا، مگر آخری دروازہ پر کرنے کے لیے اسے شفقت خان کے فنگر پرنٹس چاہیے تھے۔ اسی مقام پر آ کر وہ پھنس چکا تھا، یہاں سے آگے حناد ہی اس کی مدد کر سکتا تھا، جو شفقت خان کے بہت زیادہ قریب تھا، لیکن شفقت خان اب اس کی اصلیت سے واقف ہو چکا تھا، اسی لیے حناد کے لیے بھی اب یہ کام زیادہ مشکل تھا، مگر وہبان کی بات سن کر اس نے ایسا کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ حناد کے آدمی نے اسے اس کی مطلوبہ ٹرانسلیٹ شیٹ مہیا کر دی تھی، جس پر اس نے شفقت خان کے فنگر پرنٹس لے کر وہبان تک پہنچانے تھے۔ انیشا پورے کمرے کا جائزہ لے لیا تھا، مگر اسے ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے وہ نکل پاتی۔ باہر سے ان کے اپنے کسی ساتھی کا آ کر کھولنا باقی گارڈز کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا، اسی لیے یہاں سے فرار ہونے کا کام انیشا نے خود ہی کرنا تھا۔ کمرے کا ایک ایک کونا چیک کرنے کے بعد انیشا کا دھیان واش روم کی جانب گیا تھا۔ ان لڑکیوں کے لائے گئے کپڑے اٹھاتے وہ واش روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں سامنے ہی بنے درمیانی سائز کے روشن دان کو دیکھ اس کی امید بندھی تھی۔ وہبان کے غم میں اسے اس قدر نہ ڈھال کر رکھا تھا کہ بلند بالا دیواریں پھلانگ جانے والی انیشا اس روشن دان تک پہنچنا محال ہوا تھا، مگر اس وقت اسے ایک کمانڈر بن کر اس مشکل ترین سچویشن کا مقابلہ کر کے اپنے ملک کی حفاظت کرنی تھی۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتے، بار بار آنکھوں میں آئے آنسو جھٹکتے انیشا آخرکار روشن دان تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ ہیئر پنس کی مدد سے روشن دان پر لگی جالی کے پیچھے پیچ کھولتے اس نے جالی کو اتار کر نیچے پھینکا تھا۔ روشن دان کا سائز اتنا تھا کہ وہ وہاں سے آرام سے نکل آئی تھی۔ وہاں سے اترتے آگے کوئی سنسان کوارٹر تھا۔ کرنل شیر خان نے اسے آرڈر دیا تھا کہ وہی تہہ خانے میں ان لوگوں نے بہت بھاری مقدار میں لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے رکھا ہوا تھا۔ انیشا نے ان سب کو وہاں سے آزاد کروا کر وہیں دائیں جانب کھودی گئی سرنگ کے راستے وہاں سے باہر نکلنا تھا۔ تہہ خانے میں اوپر کی نسبت کم گارڈ موجود تھے، مگر جس حال میں اس نے انٹر ہونا تھا وہاں باہر ہی کھڑے 5 گارڈ کو دیکھتے انیشا کے قدم پل بھر کے لیے تھمے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کی مدد سے چہرے پر نقاب چڑھایا تھا اور وہاں ایک طرف موجود کھڑکی کا پٹ زور سے بجاتے خود مزید پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہاں کھڑے گارڈ میں سے 2 آواز کی جانب متوجہ ہوتے فوراً اس جانب آئے تھے۔ ان کو قریب آتا دیکھ انیشا نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ایک کے منہ پر فلنگ کک رسید کرتے دوسرے کی گردن پر اپنی کہنی سے زوردار رب لگائی تھی۔ وہ گارڈ اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، ان میں سے ایک لڑکھڑا گیا تھا جبکہ دوسرا انیشا پر فائر کرنے کے لیے سیدھا ہوا ہی تھا جب انیشا نے اپنا خفیہ سائلنٹ لگا پستول نکالتے ان دونوں کو وہیں ڈھیر کر دیا تھا۔ اب اس کا کام کسی حد تک آسان ہو چکا تھا۔ اس نے یہیں دیوار کے پیچھے سے ہلکا سا نکلتے پسٹل کا نشانہ باقی گارڈز پر داغا تھا۔ کرنل شیر خان کے مطابق اس کی ٹیم سیکورٹی سسٹم ہینگ کر چکی تھی، اسی لیے اسے کیمروں کی جانب سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گارڈ حملہ آور کی سمت تعینات کر پاتے انیشا نے ایک کے بعد دوسری کی کھوپڑی اڑاتے ان کا کام تمام کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے ان گارڈز کو سائڈ پر دھکیلتی ہال کے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں درجنوں کی مقدار میں قید لڑکیوں کو دیکھ انیشا کا دل پھٹنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ان بیچاریوں کی حالت اتنی غیر تھی جیسے صدیوں سے انہیں پانی پینا بھی نصیب نہ ہوا ہو۔ انیشا ہال کا دروازہ پوری قوت سے بند کرتی کرنل شیر خان کی نشاندہی کیے گئے حصے کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں سرنگ بنائی گئی تھی۔ بڑے بڑے اجنبی سے لگ رہی ہیں اب ہم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے کیا؟ کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہے ہم سے؟ حناد شفقت خان کے
فنگر پرنٹ لینے کے لیے ابھی کوئی پلان بنا ہی رہا تھا جب وہ خود ہی آنکھوں میں عجیب سے رنگ بھرے اس کے قریب آیا تھا۔ ارے نہیں خان صاحب، اجنبیوں کی طرح تو آپ برت رہے ہیں۔ محفل کب سے شروع ہو چکی ہے، نہ ابھی شراب پیش کی گئی ہے نہ شباب۔ ان دونوں کے بغیر ہماری محفل ایسی ہی ملیں گے نا آپ، ہماری مزاج ایسی ہی ملیں گے نا آپ کو۔ حناد اسی کے انداز میں کہکا لگاتے ایسے بولا جیسے انجانے دونوں میں کتنی گہری دوستی ہے ہو۔ اگر شفقت خان تک بلیک ایگل کے حوالے سے ٹھوس ثبوت نہ پہنچتے تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سامنے کھڑا شخص ایک پاکستانی ایجنٹ ہے۔ جی ضرور، کیوں نہیں، ابھی منگواتے ہیں شراب۔ شفقت خان اپنی جانب سے مخصوص وقت بھرپور ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ حناد محتشم کے جال میں کس بری طرح سے پھنسنے والا ہے۔ اس کے ایک اشارے پر شراب کی بوتلیں سامنے حاضر کر دی گئی تھی۔ حناد اصطفیٰ سے کیے گئے وعدے کے بعد سے شراب پینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور وہ مر کر بھی اس وعدے کو نبھانے والا تھا۔ اس نے پہلے شراب کا گلاس تیار کرتے شفقت صاحب کی جانب بڑھایا تھا۔ اسی گلاس کے اوپر انہوں نے وہ شیٹ چپکا رکھی تھی۔ شفقت خان نے دائیں ہاتھ سے 5 انگلیوں کی مدد سے گلاس تھام رکھا تھا۔ حناد اس کے گلاس کے ساتھ اپنا گلاس ٹکراتا دھیرے سے مسکرایا تھا۔